موٹاپے کا علاج ہے، پرانی قبض کا علاج ہے، السر بواسیر پرانی کا علاج ہے۔ ہاں جو بلڈ پریشر سے تھک گئے ہوں میرا ٹوٹکا یہی استعمال کریں، بلڈ پریشر کا علاج ہے۔ پرانا ٹائیفائڈ جب بگڑ گیا ہو، ہر عصر کی نماز یعنی دن ڈھلتے بخار آتا ہو، یا پھر ٹائیفائڈ کا بار بار حملہ ہوتا ہو، اس کا لاجواب علاج ہے۔ پانی میں گھول کے استعمال کریں، گرم دودھ میں گھلوا کے۔ پرانے بخاروں کے لیے میں نیم گرم دودھ میں اس کا ایک بڑا چمچ نیم گرم دودھ میں استعمال کراتا ہوں صبح شام، پرانے بخاروں کے لیے۔ ایسے لوگ جو گرمی میں رہتے ہوں، ایسے لوگ جن کو بہت اعلیٰ غذا نہ ملتی ہو، ایسے لوگ جو گرمی میں تھک گئے ہوں، ان کے لیے پانی میں یا یہ میں نے شکر رکھی ہے ساتھ، اس شکر کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، بہت بہترین۔ یہ گرمیوں کا مشروب بھی ہے، یہ سردیوں کا ساتھی بھی ہے، یہ صحت کا راز بھی ہے، حقیقتاً راز ہے اور بہت زبردست راز ہے۔ میں نے اس کو کہاں نہیں استعمال کیا۔ موٹاپے میں ایسی خواتین جو حاملہ زچگی اور اس کے بعد پھر ان کا موٹاپا نہیں جاتا، ان کو میں نے استعمال کرایا باقاعدگی سے۔ کچھ مصنوعی غذائیں نہ کھائیں اور اس کو استعمال کریں۔ آپ سردی میں گرم دودھ میں ڈال کے استعمال کریں، نیم گرم پانی میں ڈال کے استعمال کریں، یا منہ میں ڈال کے اوپر سے گرم پانی ہلکا سا تازہ پانی پی لیں۔ آپ گمان نہیں کر سکتے یہ کس مرض کا علاج ہے۔ اچھا نا، اس کا ایک ذرہ کیا کرتا ہے، یہ چربی کو اپنے ارد گرد لپیٹتا ہے۔ وہ چربی احتجاج کرتی ہے، نہیں میں نے اس جسم میں رہنا ہے، اس نے بد پرہیزی کی ہے، مجھے جسم میں داخل کیا ہے چکنائیوں کو، چربیوں کو، کولیسٹرول کو، فلاں چیز کو۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نکالنا ہے، اس کو پکڑ کے باندھتا ہے، باندھ کے خوب طریقے سے باہر نکال دیتا ہے اجابت کے ذریعے۔ ایک اس کا بیج ہمارے جسم کا ساتھی ہے، روگوں کا علاج ہے، بیماریوں کا علاج ہے، دکھوں کا علاج ہے۔ میں نے ایک دفعہ اس کو ایک اور طریقے میں استعمال کرایا۔ ایک صاحب تھے جو کہتے تھے میں نے اپنے ایک سلیبس میں انگلش میں کہتے تھے پڑھا تھا، دی مین ہو واز اے ہاسپٹل، اس طرح کو کوئی لفظ کہا۔ کہنے لگا میں وہ بندہ ہوں جو واقعی ہسپتال ہوں، دنیا کا ہر مرض میرے پاس ہے۔ میں نے کہا صرف 40 دن کے لیے ایک ٹوٹکا بتاؤں گا، اور 40 دن کی ٹوٹکا یہ ہے کہ اس کے 2 چمچ گلاس پانی لے لے، اس میں گھولنے کے بعد فوراً پی جا، گھونٹ کر کے فوراً، اور اگر نیچے بیٹھے تو اسی چمچ سے اس کو ہلاتے رہیں، اس کو فوراً پی جا۔ صبح دوپہر شام لے لے، صبح شام تو لازم لے لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ صرف 2 ہفتوں کے بعد اپنی آدھی گولیاں چھوڑ چکا تھا، بہت دوائیں کھاتا تھا، اور 3 ہفتوں کے بعد وہ چوتھائی گولیاں، اور 5 ہفتوں کے بعد غالباً 40 دن کے بعد اس کی گولیاں چھوٹ گئیں، اس کی دوائیں ختم ہو گئیں۔ جو بیماریوں کا محور مرکز بنا ہوا ہے، جس کے ارد گرد بیماریاں، روگ، تکلیفیں ہیں، اس کے لیے بہت لاجواب ایک اور فائدہ بتاؤں گا۔ صدمات کا علاج ہے، ٹینشن کا علاج ہے۔ جس کو کسی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یا طلاقیں ہو گئیں، یا کوئی حادثات ہو گئے جس سے دماغ معوف ہے، جس سے دماغ طاقتور نہیں، جس سے دماغ ختم ہو چکا ہے، دل کی دھڑکن ہے، چھوٹا سا بھی دھماکہ ہو تو دل کی دھڑکن تیز اور جسم کانپنے لگتا ہے، اس کا بہترین علاج ہے۔ آپ شکر کے ساتھ گرمیوں کے علاوہ گرم دودھ میں پئیں، یا سادہ پانی، نیم گرم سادہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ صدمات کا علاج ہے، حادثوں کا علاج ہے، شوکس کا علاج ہے، اور بہت زبردست علاج ہے۔ اس کو سمجھیں اور اس کو غور سے دیکھیں۔ اس کا آپ ایک دانہ اٹھائیں، اگر آپ کے پاس مائکرو اور کوئی خوردبین ہے تو آپ اسے دیکھیں، اس کے ایک دانے میں صحت کی پوری تحریر لکھی ہوئی ہے، تو اس کے اندر تو شفا ہی شفا ہے، راحت ہی راحت ہے، عطا ہی عطا ہے۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب دور سے آ رہے تھے، قریب آئے تو میں انہیں پہچاننے میں محنت کرنے لگا، کوشش کرنے لگا کون ہے، اور قریب آئے تو میں نے پہچان لیا، ان سے ملا۔ وہ تو گوشت پوست کا پہاڑ تھا۔ وہ موٹر سائیکل بائک پہ جب بیٹھتا تھا، آدھر ادھر لٹکا ہوا ہوتا تھا، آدھر ادھر، اور اگر تھوڑا سا ادھر لٹک جاتا تھا تو خود ادھر گر جاتا تھا۔ پوچھا یہ کیا کیا؟ مجھ سے کہنے لگے میں نے کوئی 3 4 5 کلو بالنگو کھایا ہے، تخم بالنگو، یہ میرے سامنے پڑا ہے، یہ میں نے کھایا ہے۔ کیسے کھایا ہے؟ کہ بس ایسے 2 چمچ لے کے نا، ایسے پانی میں فوراً گھول کے رکھتا نہیں تھا، پی لیتا تھا صبح، کبھی دن میں 3 دفعہ، کبھی دن میں 2 دفعہ، کبھی دن میں 4 دفعہ۔ کہا میں نے کوئی ترتیب سے نہیں کھایا، کھاتا روزانہ تھا، کبھی 2 3 4، اس کو میں نے پی لیا بالنگو، اور کچھ تھوڑی سی پرہیز کی۔ کہا میرے پاس دنیا کی ہر دوا تھی، میں نے ہر طریقہ استعمال کر لیا اپنے جسم کی چربی کو کھلانے کے لیے، اپنے جسم کے پیٹ ویٹ کو ختم کرنے کے لیے، اپنے موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے۔ جو بالنگو نے میرا ساتھ دیا وہ کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ آئیں اس سے دوستی کریں، آئیں اس سے اپنی نظروں سے دور نہ کریں، اور انشاءاللہ صحت مند زندگی اور باکمال زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ۔ کیا بیماریاں اب آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ موت کا انتظار کرنے والوں کے لیے امید کی ایک کرن اور انوکھا راز، رجال الغیب کے بادشاہ کا عطا کردہ ایک عمل، جسم سے بیماریوں کو نچوڑنے والا ایک عمل دینا چاہتا ہوں، اور وہ میرا نہیں ہے، تجربات، مسلسل تجربات، پھر مسلسل تجربات کے بعد سالہ سال اور صدیوں سے آزمودہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ نے اس نظام کائنات میں مخلوق کے ذمہ مختلف ڈیوٹیاں، مختلف کام، مختلف امور سپرد کیے ہیں۔ بارش برسانے کے لیے فرشتہ مقرر کیا،
روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ مقرر کیا، وحی لانے کے لیے بھی ایک فرشتے کا انتخاب کیا، یہاں تک کہ انسانی آنکھ کی حفاظت کے لیے ایک نہیں کئی فرشتے مقرر کیے۔ اس طرح اللہ جل شانہ نے انسانوں سے بھی کچھ لوگوں کا انتخاب فرمایا جو اس دنیا میں اس کی منشا اور حکم کے مطابق مختلف امور سر انجام دیتے ہیں، مخلوق کی خدمت اور داد رسی کرتے ہیں، لوگوں کو مشکلات اور مسائل سے نکالنے کا طریقہ بتاتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ ہاں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، قرآن کہتے ہیں اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور منتخب فرما لیتا ہے۔ آج آپ کو اللہ کے انہی خاص بندوں میں سے ایک ہستی جنہیں رجال الغیب کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ان کا ایک واقعہ سناؤں گا، ان کا ایک خاص عمل عطا کروں گا، اور وہ جس سے انشاءاللہ آپ کو زندگی میں راحتیں، خیریں، خوشیاں اور برکتیں ملیں گی۔ یہ رجال الغیب کون ہیں؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ فرمان اس کی حقیقت جاننے کے لیے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو قلابہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے جب بھی کوئی چیز مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا فرما دیتے ہیں، انہی کے ذریعے ہماری مدد کی جائے گی، انہی کے ذریعے تم پر بارش برسائی جائے گی، اور راوی بیان کرتے ہیں میرے خیال میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انہی کے ذریعے تم سے مصیبتوں کو ٹالا جائے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد ابن مبارک ابن راشد نے بیان کیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ہر صدی میں میری امت کے بہترین لوگ 500 ہیں اور ابدال 40 ہوں گے، بس نہ تو 500 میں کوئی کمی واقع ہوگی نہ 40 میں۔ جب کبھی کوئی آدمی ان 40 میں سے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ 500 میں سے کسی کو اس کی جگہ پر بدل دیتے ہیں اور اسے 40 لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ جو شخص ان پر ظلم کرتا ہے اس سے درگزر فرماتے ہیں، جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو کچھ رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے اس سے آپس میں ایک دوسرے کی داد رسی کرتے ہیں۔ حدیث کے بہت طاقتور الفاظ ہیں، بہت طاقتور روایات ہیں۔ حضرت حسن بصری بیان فرماتے ہیں یہ زمین کبھی بھی 70 صدیقین سے خالی نہیں ہوگی، وہ ابدال ہیں، ان میں سے کوئی آدمی فوت نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ جل شانہ اس کی جگہ اس طرح کا کوئی بندہ لے آتے ہیں، ان میں سے 40 شام میں ہیں اور 30 باقی تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑی حدیث کا حوالہ ہے کتاب کا۔ آئیے اب آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں جسے یقیناً سننے کے لیے آپ بےتاب بیٹھے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ طرطوس کی طرف جہاد کے لیے روانہ ہوئے، میں ایک دستے کے ساتھ نکلا، میرے پاس ایک سواری تھی جس پر مجھے بھروسہ تھا، لیکن میرے ساتھ دوسری اضافی سواری نہ تھی۔ راستے میں میرا گھوڑا بیمار ہو کر گر پڑا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور دوران سب لوگ آگے چلے، اتنے میں ایک شخص میرے پاس سے گزرا، نہایت چہرہ حسین، خوبصورت، خوشبو، پاکیزگی اور حیرت انگیز دنیا۔ اس نے کہا اے ابن مبارک یہاں تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ میں نے کہا میں اپنے گھوڑے کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا تم چاہتے ہو تمہارا گھوڑا کھڑا ہو جائے؟ میں نے کہا مجھے یہ کہاں نصیب ہو سکتا۔ اس نے گھوڑے کے قریب آ کے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، آہستہ آہستہ اس کے پچھلے حصے تک ہاتھ لے گیا، کان سے پیشانی سے لے گیا اور یہ کلمات کہے أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة الله وعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله وبقدرة قدرة الله وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت۔ یہ کلمات آپ دیکھیں بہت طاقتور کلمات، ایسے انوکھے کلمات ہیں کہ آج کی دکھوں بری دنیا کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی کلمات نہیں۔ اس کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، آپ آگے سنیں۔ یہ کلمات کہتی گھوڑا اچھل کر کھڑا ہو گیا اور جھٹک کر صحت مند ہو گیا۔ اس شخص نے میری رکاب پکڑ کر کہا سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہو کر اپنے ساتھیوں تک پہنچ گیا۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا یہ انصاف نہیں کہ دشمن کی سرزمین میں ایسے نیک شخص کو اکیلا چھوڑ دوں، بہتر ہے اسے بھی اپنے پیچھے بٹھا لوں۔ پھر میں نے سوچا جس نے مجھے اپنی دعا کی برکت دکھائی ہے وہ خود بھی اپنی حفاظت پر قادر۔ اگلے دن اللہ نے ہمیں دشمن پر غلبہ عطا کی۔ اس دوران وہی شخص میرے سامنے آیا، ہمیں دشمن کے ذخائر کی نشاندہی کرتا تھا، خطرات سے خبردار کرتا تھا، مشکلات کو آسان بنا دیتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیا آپ وہی ہیں جو کل میرے ساتھ تھے؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، سبحان اللہ، بتاؤ تم کون ہو؟ یہ سن کر وہ کھڑے ہو گئے تو زمین ان کے نیچے سرسبز اور شاداب ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں خضر ہوں علیہ السلام۔ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی یہ کلمات بیمار پر پڑھے صحت یاب ہوں، سوائے اس کے جس کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ ابوبکر بن مجاہد نے اپنی کتاب کے حاشیے میں اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت عمدہ روایت، جو شخص روزانہ صبح شام کم از کم 3 بار اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لے، لا علاج بیماریوں کے لیے، صحت کے لیے، اٹکے ہوئے کاموں کے لیے، مشکلات ناکامیوں کے لیے، یا ایسی بیماری جس کا تعلق جادو سے ہے، جنات سے ہے، نظر بد سے ہے، یا جادو جنات نظر بد نہیں بیماری ہے، انشاءاللہ اسے شفا یابی ملے گی۔
آپ کوئی دوا کھائیں، یہ دعا ایک بار پڑھ لیں. آپ کوئی غذا کھائیں، یہ دعا ایک بار پڑھ لیں. آپ اس دعا کو صبح شام 40 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، کم از کم 3 دفعہ پڑھ لیں. اس کو زندگی کا حصہ بنائیں. یہ بہت بڑا بھید ہے جو حضرت خضر علیہ السلام سے ملا، اور ایک بہت بڑے محدث عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کو یہ بھید آج پوری دنیا میں انشاءاللہ عام ہو گیا. اب کوئی دکھی نہیں رہے گا، اب کوئی پریشان نہیں رہے گا. سب سکھی ہو جائیں گے، راحت پائیں گے، رحمت پائیں گے، برکت پائیں گے، عطا پائیں گے، عافیت پائیں گے. ضرور توجہ کریں، لوگوں میں پھیلائیں، یہ دعا لوگوں کو بتائیں. اپنی روحانی دنیا اور جسمانی دنیا کا خوب خیال کیجیے گا. کائنات رازوں میں چھپی ہے. طب و صحت کے راز، روحانیت کے راز، کائنات کے راز. اللہ پاک جل شانہ نے رازوں سے پردے ہٹائے ہماری صحت، تندرستی اور ہماری خیر اور برکت کے لیے. یہ فطری زندگی، فطری غذائیں، فطری دوائیں، جس کو آج کے جدید الفاظ میں آرگینک، نیچرل اور نہ معلوم کیا کیا الفاظ دیے جا رہے ہیں. کیا پہلے وقت میں چمڑا استعمال ہوتا تھا؟ چھوٹ گیا، اس کی جگہ ربڑ نے لے لیا، اور ربڑ کے ریگزین سمیت کئی نام. مخلوق نے تھک ہار کر واپس چمڑے کو لیا، اب اسے لیدر کا نام دیا گیا. پہلے لوگ سوتی کپڑا استعمال کرتے تھے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں نہیں ہوتی تھی، مگر پھر طرح طرح کے لباس زندگی کا حصہ بنے، اور پھر لوگ دوبارہ واپس سوتی کپڑے کی طرف لوٹ آئے، لیکن نام کاٹن کا لیا. اس طرح زندگی کے ہر موڑ میں ہم واپس فطرت کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور فطرت ہمارا ساتھی بن رہی ہے. ہم فطرت کی طرف واپس لوٹیں، اور کیسے لوٹیں، میں آپ کو ایک انوکھا راز، انوکھا راستہ اور انوکھا طریقہ بتاتا ہوں. ایک ہندو سادھو تھا جو جنگل میں رہتا تھا. وہ سال کے بعد صرف 1 ماہ کے لیے شہر میں آتا تھا جسے جون پور کے نام سے جانا جاتا تھا. وہاں لوگوں کا ہجوم پہلے سے اس ہندو جوگی کا منتظر ہوتا تھا. اس کے پاس مختلف جڑی بوٹیاں جسے وہ جنگل سے توڑ کے لاتا تھا، اسے مخصوص انداز میں خوش کرتا. مختلف بیماریوں میں گھرے لوگوں کو، کسی کو کوئی بوٹی، کسی کو کوئی پھول، کسی کو کوئی پھل، کسی کو پتے، کسی کو چھال، اور لوگ واقعی حیرت انگیز طور پہ صحت مند ہو جاتے. بڑے بڑے راجا، مہاراجا، مہارانیاں، راجکمار، راجکماری، نواب، دولت مند لوگ اس بندے کا انتظار کرتے. وہ سادھو جنگلات سے قدرت کے راز تلاش کرتا اور ان لوگوں کو دیتا جو قدرت کے رازوں سے محروم ہے. اور یہی سچ ہے کہ قدرت کے راز ہی اصل زندگی ہے، اور جو قدرت کے رازوں سے محروم ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے. اس سادھو کے پاس ایک باریک دانے ہوتے تھے جن کے اوپر چھلکے ہوتے تھے. اس کے پاس ایک مخصوص بیماریوں کے مریض آتے تو انہیں مٹھی بھر دے دیتا، کسی کو 2 مٹھی، کسی کو 5 مٹھی، کسی کو 1 مٹھی. طریقہ بتا دیتا کہ کوئی اس بوٹی کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ ہے کیا. لوگوں کو صحت ملتی، تندرستی ملتی. جن کو ان دنوں میں جو سادھو مل جاتا ٹھیک، ورنہ لوگ سال بھر انتظار کرتے. دور پرے سے لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں، خچروں، گدھوں، پیدل یا کوئی سواری کر کے اس سادھو سے ملاقات کرتے. وہ پیسے نہیں لیتا تھا، جتنا کوئی دے دیتا قبول کر لیتا تھا. ایک صاحب نے عجب کام کیا. وہ سادھو کے ساتھ جنگل میں رہنے لگا، اس کی خدمت کرنے لگا، اس پر بہت مال خرچ کیا، کھلایا پلایا، حتیٰ کہ اس کا نوکر اور خادم بن گیا. پورا 1 سال اس کے ساتھ رہا. 1 سال کے بعد اس کے اوپر یہ راز کھلا کہ وہ دوا، وہ دانے اور وہ چھلکے ہیں کیا. پتہ چلا کہ وہ تو پنیر ڈوڈی ہے. یہ پنیر ڈوڈی ہے، یہ پنیر ڈوڈی ہے، وہ تو پنیر ڈوڈی ہے، بالکل عام، بالکل سستی سی، بازار میں ملنے والی. آپ اگر 1 کلو لے لے تو سال بھر ختم نہیں ہوگی. اس کے بعد اس شخص کو احساس ہوا اتنی سستی سی دوا سادھو کیا کرتا، اسے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح کچل دیتا. اس کی اصلی حالت ختم ہو جاتی، صرف دانے اور چھلکے باقی رہ جاتے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے. آئے میں آپ کو اس کے فوائد بتاتا ہوں. سادھو جن بیماریوں کے لیے ان کو استعمال کراتا تھا ان کے فوائد سنتے جائیں. نمبر 1، پرانی شوگر جو ختم نہ ہو رہی ہو، انسان عاجز آ گیا ہو، تھک گیا ہو، حتیٰ کہ انسولین ناکام ہو گئی ہو اور انسان روز بروز گھلتا چلا جا رہا ہو. نمبر 2، شوگر یہاں تک پہنچی ہو کہ پاؤں یا جسم کا کوئی حصہ کاٹے بغیر گزارا نہیں، انسان مرہمیں، پٹیاں تھک چکا ہو، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے. نمبر 3، چہرے کے دانے، کیل، مہاسے، چھائیاں، سیاہ داغ، ان کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے. اور نمبر 4، تمام جسم میں پھوڑے، پھنسیاں ختم نہ ہوتی ہوں، بڑی بڑی گولیاں، ادویات ناکام ہو چکی ہوں، اس کا اثر، نتیجہ اور کمال دیکھیں پھر. نمبر 5، چمبل، سورائسس، ایسی بیماری جو کسی حد تک یا بالکل ختم نہ ہو رہی ہو، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ادویات کھا کھا کر بیماری اور لگ جاتی ہے، اس کے لیے بہت لاجواب ہے. نمبر 6، جس کے پاؤں بدنما ہوں، ہاتھ پاؤں کے داغ نہ جاتے ہوں، جو لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے لاجواب ٹونک ہے. نمبر 7، جس کے ناک پر اکثر دانے، ناک بہت بدنما، بھدی ہو، اس کے لیے تجربہ شدہ ہے. نمبر 8، مسوڑوں سے خون آتا ہو اور دانوں کے اندر پیپ پڑ گئی ہو اور بہت زبردست، اس کے لیے فائدہ مند ہے. نمبر 9، گرمیوں میں جن کے دانے نکلتے ہوں، خارش ہو، جلن ہو، سوزش ہو، اس کا علاج ہے اور کامیاب علاج ہے. نمبر 10، جن لوگوں کو پرانی خارش، حتیٰ کہ ایسی پرانی خارش کہ پورا گھر خارش میں مبتلا ہو، وہ تسلی سے استعمال کریں. نمبر 11، یورک ایسڈ کے مریض تھک گئے ہیں، یوریا کے مریض اکتا گئے ہیں، کولیسٹرول کی ادویات ناکام ہو گئی ہیں اور خون سے یہ زہریلے مادے نہیں جاتے، آپ بس اس بوٹی کو ساتھ لیں، اس کے فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں. اور نمبر 12، پرانی قبض، پیٹ کے کیڑے اس سے ختم ہو جاتے ہیں. جو چاہتا ہے کہ پیٹ بڑھنا بند ہو جائے، حتیٰ کہ موٹاپا ختم ہو جائے، وہ بھی اس سے شفا پا سکتا ہے.
آپ چہرے کی رنگت کو ہمیشہ کھلتا پھول کی طرح محسوس کرنا چاہتے ہیں اور وقت سے پہلے بڑھاپا نہ ہو اور چہرے کی رنگت شفاف ہو، حسن ہو، جمال ہو، خوبصورتی ہو، اس کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ پرانی بواسیر کے لیے جو قبض کی وجہ سے ہو یا موروثی ہو، اس کے لیے لاجواب یہ ٹوٹکا ہے۔ آپ جب اس کو استعمال کریں گے آپ کے اس کے بہت زیادہ نتائج، حیرت انگیز نتائج اور کمالات کھولیں گے۔ آپ محسوس کریں گے یہ انوکھی اور سستی شفا، حتیٰ کہ جن کی آنکھیں سوج جاتی ہیں اور صبح اٹھتے ہی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یعنی کھلتی نہیں، بڑے ہاں یا چھوٹے، کان کی کھجلی ہے، خارش ہے، کھجا کھجا کر زخم ہو گیا ہے، اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو ناسور یا ایسے زخم جو ختم نہ ہوتے ہوں اور آپریشن کے دوران لگنے والے ٹانکے گل گئے ہوں، پیپ آتی ہو، خراب ہو گئے ہوں، اس مسئلے کے بھی اس کا نتیجہ بہت زبردست ہے اور اس کے کمالات بہت لاجواب ہیں۔ آئے میں آپ کو اس ٹوٹکے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ پنیر ڈوڈی ہر ہربل سٹور پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے۔ اس کے صرف 21 دانے، اس کے صرف 21 دانے آپ لے لیں، ہاتھوں سے اچھی طرح ان کو کچل لیں، ایسے ہاتھ لے کے اچھی طرح ہاتھوں سے کچل کر 1 کپ گرم پانی میں ان کو ڈبو دیں، اوپر ڈھکن دے دیں۔ صبح اٹھ کر یہ اچھی طرح پھر ملیں۔ آپ اس کے 2 طریقے ہیں، چاہیں تو اس کا نتھرا ہوا پانی پی لیں، چاہیں تو خود وہ ڈوڈی سمیت آپ اس کا پوری دوائی بھی ساتھ پی لیں۔ اگر موسم سردی کا ہے تو اس کو گرم کر لیں، اگر گرمی کا موسم ہے تو تازہ ہی پی لیں۔ اسی طرح صبح بھگوئیں، شام پئیں، شام بھگوئیں، صبح پئیں، دن میں 2 مرتبہ۔ فائدہ زیادہ ہوگا آپ 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ پرانی لا علاج بیماریاں جن میں خون کے اندر طرح طرح کی بیماریاں شامل اور ایسے مواد جن کو کبھی یوریا، کبھی یورک ایسڈ، کبھی شوگر، کبھی کولیسٹرول، کبھی ہیپاٹائٹس، اس طرح کی چند دن چند ہفتے استعمال کریں۔ بہت کمال چیز ہے، سنبھال کے رکھیے گا اور اس کے کوئی مضر اثرات، سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ انتہائی لاجواب چیز، نسلوں کے کام آئے گی اور نسلیں صحت مند ہوگی۔ آئیے اس تحفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس تحفے کو دور نہ کریں۔ کیوں؟ یہ قدرت کا تحفہ ہے جس میں کوئی کیمیکل نہیں، جس میں کوئی کھاد نہیں، جس میں کوئی سپرے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ صحت زندگی آپ کا ساتھ دے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ایمان کا بھی